الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو، خذوا کہا ہم نے، لے لو ما آتیناکم بقوۃ، وہ کتاب کہ دی ہم نے تم کو بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، بالتعلیم والتعلم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی جو احکام اس میں ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا سے 9 ثانی کا بیان ہے۔ اس میں نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی 3 خباستیں اور شرارتیں مذکور ہیں کہ تمہارے اسلاف نے 3 خباستیں اور شرارتیں کی تھیں۔ ایک دوسرا، یہاں علماء یہود بالخصوص اسلاف کی 3 امراض کا ذکر ہے۔ 3 امراض، تولی، منہ پھیرنا احکام الہی سے، ہیلہ بازی اور تعمق فی المسائل، یہ 3 بڑی بیماریاں تھیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا، حب جا، حب مال، حسد، پھر تلبیس اور کتمان، کفر بالآیات، یہ سب ان کی خباستیں ہیں جو مختلف عنوانوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہاں پر 3 بڑی بیماریاں، امراض ثلاثہ، تولی، ہیلہ بازی اور تعمق فی المسائل۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں سے نیچے لکھا ہوگا 9 ثانی، جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے تورات پر عمل کرنے کا، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو، کہا ہم نے، سیاق ماضی میں جب امر آئے تو اس سے پہلے فعل معذوف ہوگا۔ جہاں پر بھی سیاق ماضی میں امر آئے تو فعل مقدر نکالنا ہوگا، جیسے خذو، قلنا کہا ہم نے، خذو پکڑو، لو، بالاعتقاد والعمل، عقیدہ بھی تورات کے مطابق، عمل بھی تورات کے مطابق۔ ما سے مراد کتاب ہے، آتیناکم ہم نے دی تمہیں بواسطہ رسول، بقوت، قوت کا یہ معنی نہیں کہ زور لگا اس پہ، قوت کا معنی ہے تعلیم اور تعلم کے ساتھ، اسے سیکھو اور سکھلاؤ۔ کتاب اللہ کا مقصد ہی سیکھنا اور سکھانا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِي، اور یاد کرو، ما سے مراد احکامی، وہ جو احکام ہیں اس کتاب میں۔ وَاذْكُرُوا کا معنی
احکام کو یاد کرو، اس پہ عمل کرو جو تورات میں موجود ہیں. حکمت اس کی تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے. یہاں پر ایک تھوڑا سا اشکال ہے کہ جبر یا اکراہ فی الدین نہیں، اس کی پوری بات تو لا اکراہ فی الدین میں آئے گی. یہاں ایک سرسری سوال آتا ہے کہ دین میں اکراہ نہیں، مجبور کسی کو نہیں کیا جاتا، یہاں پر کیوں پہاڑ اٹھایا گیا؟ رفعنا فوقکم. تو جواب یہ ہے کہ ایک ہے ایمان منوانا اور ایک ہے ایمان پر چلانا، یعنی احکام پر چلانا. دونوں میں فرق ہے. جو ایمان منوانا ہے یہ جبرن ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے تصدیق سے. تو جبر آپ دل پہ کیسے کریں گے؟ اس کا کوئی ذریعہ کہ دل پر اکراہ اور جبر کرے وہ ممکن ہی نہیں. جہاں لا اکراہ فی الدین آ رہا ہے وہاں پر بھی خبر ہے اور بیان واقعی ہے. وہاں معنی یہ نہیں ہے کہ مجبور کرو نہیں، لا اکراہ وہاں پر بھی کہ دین یعنی ایمان قبول کرنے میں اکراہ ممکن ہی نہیں. اکراہ تصدیق اختیاری ہے اور اس پر اکراہ ناممکن ہے. خیر، تو یہاں جو بات ہے وہ ہے احکام پر چلانے کی. تو طور اٹھایا گیا، پہاڑ. ان پر جب تورات آئی تو کچھ بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو بہت مشکل احکام ہیں، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ اتنے مشکل احکام، توبہ. تو اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہونی چاہیے. آج بھی یہی کہتے ہیں نا، یہ جتنے موجودہ پینٹ پتلون کمپنی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ احکام جو ہے بڑے مشکل ہے. چور کا ہاتھ کاٹنا وہ تو بیچارہ ٹنڈا بن جائے گا، اور زانی کو سزا دینا. اور یہ اتنے نادان پاگل ہیں، انہوں نے ابھی زانی کی سزا تجویز کیا کی کہ اس کے جو جنسی آلات ہیں وہ کاٹ دے. یہ عمران خانی ریاست مدینہ، اس میں یہ طے ہو رہا تھا. بھئی یہ حکم تم نے کہاں سے لیا ہے؟ جب قرآن مقدس نے ایک حکم طے کر دیا، تم کون ہوتے ہو اس کو بدلنے والے؟ یہ جی 360 بتوں کی اسمبلی طے کرے گی کہ جو زنا بالجبر کرے. ان کے نزدیک زنا بالرضا تو زنا ہے ہی نہیں. اس کی تو یہ اشاعت کرتی ہیں کہ جو راضی کالجیٹیا اور یہ سارا نظم ہی بے حیائی پر مبنی ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک زنا بالرضا تو اعلی درجے کا روشن خیالی ہے، اور یہ وسعت ظرفی ہے. اور جہاں ہے زنا بالجبر تو اس کی سزا تجویز ہو رہی ہے. جی اسمبلی فیصلہ کرے کہ جنسی آلات کاٹے جائیں گے، اور اگر کوئی عورت یہ فعل کرے تو اس کا کیا کاٹو گے؟ لگتا ہے کہ سارے پاگل کٹھے ہیں. ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حکمران ہیں، اور عقل اتنا نہیں. بھائی قرآن مقدس نے جو سزا مقرر کی ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟
اس سزا کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو بہت سختی ہے، ان کو خطرہ ہے نا کہ بچتا ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ہاں اگر ان ساری جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں اور ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور یہ سارے وزراء، تو اگر یہ اسلامی حدود جاری کر دی جائیں تو یہ سارے ٹنڈے منڈے اور اکثر رجم ہوں گے، رجم کی سزا ملے گی۔ اس لیے کہتے ہیں وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بالکل یہودیوں کی طرح۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا تورات کے احکام بڑے سخت ہیں، کچھ نہ کچھ نہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر، اب یہ نیچے تھے، بالکل مانتے مانتے ہیں جی۔ تو بالکل وہی حال ہے آج۔ اسلامی حدود کو قصاص، چوری کی حد، ان سب چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں تشدد، سختی ہو گئی، بڑے سخت احکام ہیں۔ یہ میرا خیال ہے خطیبوں سے انہوں نے سیکھا ہے۔ جیسے خطیب مسئلہ توحید کو کہتے ہیں بڑا سخت ہے، بڑا متشدد ہے، انہوں نے کہا کہ جو احکام ہیں یہ بڑی سختی ہے، بڑی تشدد۔ پہلے کہ ہمارا یہ صدر تو اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ تو میرا خیال ہے جب سے صدر بنے ایک دو دفعہ ہی بولے۔ پہلے ایک صدر تھا، اس نے بڑی اپیل کی تھی کہ علماء کرام اکٹھے ہو کر سود کی حلت کے بارے میں کچھ سوچے، مشورہ کرے۔ یعنی ان کو یہ پتہ ہے، یہ ذہن میں ہے کہ جو دین ہے یہ مولوی کے بس میں ہے، چاہے وہ سود حلال قرار دے دے۔ اس لیے علماء تھوڑا توجہ کر کے سود کے بارے میں کچھ نرمی اختیار کرے، وہاں پر سختی ہے۔ تو خیر بہرحال رفعنا فوقکم الطور۔ اچھا بھائی دیکھو، وذکروا، اہل بدعت کے ہاں جہاں ہے نا اذکروا تو کہتے ہیں جلوس نکالو۔ جہاں سے بھی میلاد بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ کے ثبوت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ جہاں پر بھی آئے نا اذکروا نعمت اللہ، فوراً کہیں گے دیکھیں نا میلاد ثابت ہو گیا۔ ہاں نبی کی ولادت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بڑی اور اذکروا، میں نے کہا چلو یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن یہ اذکروا کا معنی جلوس نکالو کہ کس نے کی ہے؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ اذکروا ما فیہ، تورات کا جلوس نکال دو۔ تو وہاں اذکروا نعمت اللہ کا یہ معنی نہیں کہ تسبیح لے کر 1 2 3 4، یہ نہیں ہے۔ اذکروا نعمت اللہ کا معنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور شکر اللہ کی توحید مانو اور شریعت پہ عمل کرو۔ جہاں پر بھی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ، کتاب یاد رہتی ہے پڑھنے پڑھانے سے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، بیان مرض، اور پہلا مرض آ گیا ہے تبلی عن الاحکام، پھر تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے، فوراً تباہ ہونے والے۔ وَلَقَدْ، پہلا مرض آ گیا تبلی عن الاحکام، دوسرا مرض دوم ہیلا بازی، ہر بات میں ہیلا نکال لینا، ہیلا بازی۔ وَلَقَدْ،
علمتم الذین، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان کو زیادتی کی جنہوں نے منکم تم میں سے پھر سبت حکم سبت میں ہفتے والے دن کے بارے میں فقلنا لہم، پس کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس قصہ کو نکالن، فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس قصہ کو نکالن، عبرتن، عبرت لما بین یدیہا، واسطے اس کے بین یدیہا۔ ابن جریر، مدارک، ابو سعود، تینوں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے۔ تو مطلب بین یدیہا ان کے ہم زمان قریب کے لوگ، وما خلفہا بعید کے لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ، ان کے لیے بھی ہم نے نکالن عبرت بنا دیا، وموعظۃً، اور واعظ نصیحت کہ نیکی میں زیادہ ہوں، للمتقین، واسطے ڈرنے والوں کے، یعنی مستفید وہی ہوں گے جن کے دل میں ڈر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ہو گیا، یہ ایک اشارہ کیا، یہاں تفصیل نہیں، یہ بستی ایلا کی تھی اور وہاں پر کچھ بزرگ بستے تھے، ایلا، وہاں پر کچھ بزرگ بستے تھے اور لگتے مولوی ہیں، یہ یہودی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہاں ان کا کاروبار تھا مچھلیاں، تو مچھلیاں ہفتے کا دن یہود کے ہاں مقدس ٹھہرا۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آتی اور یہ دیکھتے، آپ کو پتہ ہے شکاری کو جب شکار نظر آئے تو اس کے بس میں کھیل نہیں رہتی، اس لیے یہ بیچارے دیکھتے، جس طرح ہمارے کئی کباب کے شوقین طالب علم ہوتی ہے، اور جب وہ کباب کو دیکھ لے تو آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، کئی بیچارے قہوہ کے ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا ابرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی تھے، تو ہمارے دور حدیث میں وہ ہمارے کلاس جماعتی بھی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، بزرگ۔ وہ ایک مسجد میں امام تھے، تو مسجد کا ایک مقتدی، ابھی ٹھیک ہے گزارا ہے، ٹھیک ہے بس بیٹھ جاؤ، ادھر ٹھیک ہے، ادھر کی آواز کہہ رہا ہوں، ادھر ٹھیک ہوگی۔ اچھا بھائی، تو مسجد کا ایک مقتدی تھا، وہ چلہ لگا کے آیا، تو عصر کے بعد تعلیم کی، تعلیم کے بعد جب باہر نکلا تو شادی آ رہی تھی اور لوگ ڈانس کر رہے تھے، اس نے بھی رومال سائڈ پہ مارا اور ڈھول پر ڈانس شروع کر دی۔ تو مولانا ابرار صاحب باہر نکلے تو انہیں بہت غصہ آیا، بھائی ابھی یہ فضائل اعمال کی تعلیم کرا کے آئے اور ابھی وہ ناچ رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے۔ واپس آیا تو مولانا نے پوچھا، یار آپ نے کیا کیا ہے؟ ادھر آپ تعلیم کراتے ہیں، ادھر شادی دیکھ کر تو ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، استاد جی ایک بات سن لو، جب ڈھول کی آواز آئے نا تو ساڑھے پیر پٹی بہن، تو ہم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے جب ڈھول کی آواز آئے، تو یہ میری مجبوری تھی۔ تو بعض ایسے آدمی ہیں ان کے بھی پیر پٹی گئے، انہوں نے دیکھا بھئی ہفتے والے دن تو مچھلیاں اوپر ہیں، دیکھتے بیچارے اب گئے حضرات مفتیان کرام کے پاس،
ہاں کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درہی مسئلہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں اور آگے پیچھے نظر بھی نہیں آتی اور ہم رہ بھی نہیں سکتے، اضطراری حالت ہے، مجبوری حالت ہے۔ ادھر پنڈی میں ایک ملا ہے تو 3 طلاقیں کوئی دے کر آئے تو وہ کہتا ہے کہ میرے مدرسے کے لیے 3 ٹرالیاں اینٹیں، 3 ٹرالیاں دے سکتا ہے وہ؟ اگر کہ ہاں تو کہتا ہے میں کوئی نہ کوئی تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ کیا بندوبست؟ پوچھتا ہے جب طلاق دی تھی غصے میں تھا یا غصے میں نہیں تھا؟ تو وہ کہتا ہے جی غصے میں تھا۔ کہتا ہے غصے میں تو عقل ہی نہیں رہتا، غصے میں طلاق ہے ہی نہیں، تو 3 ٹرالیاں سٹاتے جا۔ ہاں اس مفتی صاحب کے سے کوئی پوچھے بھائی طلاق کبھی کسی پیار سے بھی دی ہے؟ پیار محبت تقبیل کے دوران کہے تجھے 3 طلاقیں ہیں؟ آج تک میرا خیال ہے اس کی مثال تو کوئی نہیں ہوگی۔ خیر آگے مفتیان کرام کے پاس، انہوں نے کہا جی بالکل اللہ کا حکم سار آنکھوں پہ، لیکن آپ اس طرح کریں ادھر نالیاں بنا لیں اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آئیں پانی کا منہ کھولو، مچھلیاں نالیوں میں آ جائیں گی، پیچھے سے بند کر دو۔ تو اب تم نالیوں سے بالکل اتوار والے دن مچھلیاں نکال لو، اللہ نے منع کیا نا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور ادھر نالیاں بنا کے کتنا بہترین تدبیر بتائی ہے ماشاءاللہ، ادھر نالیوں میں مچھلیاں آ جائیں گی، یہ ہے ہیلا بازی۔ اب 3 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت تھی کہ ہفتے کی تعظیم کو برقرار نہ رکھا، شکار شروع کر دیا اسی طرز پر، نالیوں میں مچھلیاں چھوڑتے، نالیاں سمجھتے ہیں کہ نہیں، کھڈے بنا دیے اور اوپر پانی دریا کا کھولا، مچھلیاں ساری ادھر آ گئی، پیچھے سے بند کر دیا، اتوار والے دن مچھلیاں ساری جبیلیں بھر لی، شکار پورا۔ ایک جماعت تھی اشاعت التوحید کی، انہوں نے کہا بھائی یہ ہیلے میلے نہ کرو، یہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ ان کو سمجھانے لگے۔ ایک جماعت تھی صوفیوں کی، انہوں نے کہا اپنا آپ نہ بیڑ میاں تے ہور دی گل نہ چھیڑ میاں، اپنا آپ بھگتاؤ، ان کو کچھ نہ ہلاؤ، یہ لگے رہے جیسے لگے، وہ خاموش ہو گئے۔ اور ایک جماعت وہ مجرم جماعت، اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، بندروں کی شکل بن گئے۔ بندر ہوتا ہے تیز جانور، چالاک، اور ہیلا بازی والا بھی کون ہوتا ہے؟ چالاک۔ وہی شکل ان کی بن گئی، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل ہونے والے۔ اب انہوں نے دیکھا جناب کوئی آج تو آواز نہیں آ رہی، کہاں گئے وہ؟ تو جب دیکھا تو وہ بندروں کی شکل میں اپنی 4 دیواریوں کے اندر تھے۔ ایک جماعت کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ اللہ جانے بندر بنی ہے یا نہیں، جو چپ چاپ ہو گئے تھے۔ 2 جماعتوں کا آگے نتیجہ بیان کیا۔ خیر اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، فجعلناہا، پس کر دیا ہم نے اس قصہ کو، نکال کہتے ہیں حدیدۃ اللجام، حدیدۃ اللجام لگام کے لوہے کو۔ کبھی دیکھے نا گدھے کے منہ اور گھوڑے کے منہ میں جو لگام ہوتی ہے، اس کے لوہے کو کہتے ہیں نکالا، اور مراد ہے یہاں عبرت بنا لیا، کیونکہ لگام جیسے گھوڑے کو روکنے والی ہے، یہ واقعات بھی انسان کو جرم سے روکنے والے ہیں، اسی لیے فرمایا ان کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنایا، ان کے قریب والوں کے لیے بھی، بعید والوں کے لیے بھی، ان کے ہم زمان اور پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی،
اور واز کا معنی میں نے بتایا تھا، موعظہ کا معنی ایسی تقریر جس سے دنیا کی محبت ختم ہو، آخرت کی طرف دل متوجہ ہو، موعظۃً للمتقین۔ مستفیدین یہی ہیں